بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سبق میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم کیا تھا، باب الغسل والوضوء فی المخزب والقدح، کہ لکڑی یا پتھر یا تانبے کے برتن میں غسل کرنا اور وضو کرنا یہ جائز ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو واضح مطلب ہے کہ لکڑی یا پتھر کے بنے ہوئے برتن میں پانی رکھا جائے اور اس پانی کو انڈیل کر وضو یا غسل کیا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تانبے یا کسی دھات کا برتن کشادہ ہے یا لکڑی یا پتھر کا برتن کشادہ ہے تو اس پانی میں بیٹھ کر غسل کرنا، جیسے ٹب وغیرہ جو بڑا برتن ہوتا ہے اس برتن میں بیٹھ کر کے غسل کرنا یہ جائز ہے۔ اور مشہور معنی کیا ہے کہ اس ٹب میں جو پانی رکھا ہے اس پانی کو لوٹے وغیرہ میں لے کر جسم پر ڈال کر غسل کرنا۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی جو لگن تھی، ٹب تھا، اس میں بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل کرایا گیا۔ اور یہ بات مرض الوصال کی ہے۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب مرض الوصال شروع ہوا اور مرض الوصال میں سختی ہو گئی، مرض بڑھتا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے اجازت طلب کی کہ میری تیمار داری عائشہ صدیقہ کے حجرے میں کی جائے۔ تو ازواج مطہرات نے اجازت
دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لے آئے۔ اب جب مرض کی شدت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا، حریقوا علی من 7 قرب لم تحلل اوکیتہن لعلی عاہد الی الناس، کہ اے ازواج مجھ پر ایسے 7 مشکیزے سے مجھے غسل دو جن مشکیزے کے منہ ابھی تک کھولے نہ گئے ہوں، یعنی جو مشکیزے مکمل طور پر بھرے ہوئے ہوں ان مشکیزوں سے 7 مشکیزوں سے مجھے غسل دو، تاکہ میں مسجد نبوی میں جا کر لوگوں کو کچھ وصیت اور نصیحت کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خواہش اور امر پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حفصہ کی لگن میں بٹھا دیا گیا اور ازواج مطہرات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل دینے لگی، غسل کرانے لگی، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں اشارہ کر کے فرمایا، ان قد فعلتن، کہ تم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، یہاں تک اتنی روایت ہے، اور دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ اب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام امام تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبلغ اور مکبر کی حیثیت میں تھے، اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو لے جایا گیا تو دونوں طرف آپ کے شان مبارک کو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے سہارا دیا۔ ایک طرف حضرت عباس ابن عبد المطلب
رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور دوسری طرف سارا دینے والوں میں حضرت اسامہ اور فضل ابن عباس اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باری باری سے تھے۔ حضرت عباس تو ایک طرف شروع سے آخر تک رہے، ادھر حضرت علی، حضرت فضل ابن عباس، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہم باری باری سہارا دیتے رہے۔ اور عالم یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک زمین پر نشان بناتے ہوئے چل رہے تھے، یعنی بہت کمزوری کا عالم تھا۔ محل ترجمہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو غسل کرایا گیا وہ لگن میں، اس سے معلوم ہوا کہ لگن میں بٹھا کر کے غسل کرانا اور بیٹھ کر غسل کرنا یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں امام زہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ان عائشہ قالت لما ثقل النبی، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مرض بڑھ گیا، واشتد به وجعه، اور تکلیف میں اور شدت ہو گئی، تو استأذن ازواجہ فی ان یمرض فی بیتی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے۔ فأذن لہ، صیغہ جمع مؤنث، ازواج مطہرات نے سرکار کو اجازت دے دی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دو مردوں کے سہارے سے نکلے، تخطو رجلاه فی الارض، آپ کے دونوں قدم مبارک زمین میں نشان بناتے ہوئے جا رہے تھے۔ دو مرد کون؟ بین عباس ورجل آخر، ایک عباس اور ایک دوسرے مرد کے درمیان۔ اب دوسرے مرد کون تھے یہ بیان اس روایت میں نہیں ہے، چنانچہ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان عبداللہ ابن عباس کے سامنے کیا تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے عبید اللہ ابن عبداللہ، جانتے ہو وہ دوسرے مرد کون تھے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو فرمایا کہ جن کا نام عائشہ صدیقہ نے نہیں لیا وہ مرد حضرت علی تھے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا، تو میں نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ چونکہ ایک طرف تو حضرت عباس شروع سے لے کر آخر تک رہے، دوسری طرف صرف حضرت علی نے سہارا نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت علی نے اور حضرت اسامہ نے اور حضرت فضل ابن عباس نے باری باری، اس لیے حضرت عائشہ نے حضرت علی کے نام کی وضاحت اور صراحت نہیں کی۔ فرماتے ہیں
عبید اللہ کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو بتایا، فقال اتدری من الرجل الآخر، جانتے ہو دوسرے مرد کون تھے؟ تو میں نے کہا نہیں. تو قال ہوا علی، فرمایا کہ وہ علی تھے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے حجرے میں، یہ اپنے حجرے میں تشریف لے آئے اور آپ کے مرض کی میں شدت ہو گئی، تو فرمایا حریقوا علیہ من 7 قرب، مجھ پر ایسے 7 مشکیزوں کا پانی انڈیلو جن کے ابھی منہ کھولے نہ گئے ہوں، لعلی عاہد الی الناس، کہ تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر دوں. وَأُجْلِسَ فِي مخزب لحفصہ زوج النبی، تو آپ کو حضرت حفصہ ام المؤمنین کی لگن میں بٹھایا گیا. پھر ہم ازواج پانی نبی کریم کے جسم مبارک پر ڈالنے لگے. پھر ثم تفقنا نصب علیہ من تلک القرب حتی تفقا یشیر الینا، اس کے بعد نبی کریم ہمیں اشارہ کر کے کہنے لگے ان قد فعلتن، کہ تم نے اپنا کام کر دیا. ثم خرج الی الناس، پھر نبی کریم لوگوں کی طرف تشریف لے گئے. بات سمجھ گئے؟ اب اس سے تشریف لے گئے، اور پھر بعض روایتوں میں فصلی بہم وخطبہ، سرکار نے انہیں نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا. اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لگن میں ٹب میں بیٹھ کر کے غسل کرنا یہ جائز ہے، وہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر چند بیویاں ہوں تو ان میں سے بعض اپنی باری بعض کو ہبہ کر سکتی ہیں. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وصیت کرنا مستحب ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لگن میں بٹھانا غسل کے لیے جائز ہے، چاہے لگن لکڑی کی ہو یا پتھر کی ہو یا تانبے وغیرہ کسی دھات کی ہو. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دوا کے طور پر مریض کے بدن پر پانی بہانا یہ جائز ہے. اور ایک بات یہ کہ اس حدیث پاک سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نبی کریم کی تیمارداری حجرہ عائشہ میں کی گئی. اور ہاں ایک بات یہ بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر مرض کی شدت یہ اس لیے تھی کہ تاکہ اس کی وجہ سے آپ کے اجر میں مزید اضافہ ہو. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اشارے پر بھی عمل کرنا جائز ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض میں پانی کی طلب جو کی، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کی
حکمت علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب مریض کے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا ہے تو اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ اسی مریض میں ہے کے بارے میں ہے جو مریض میں خود اس غسل کا اقتضا اس کی طبیعت میں ہو۔ اسی لیے تو غسل کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور خطبہ دیا۔ اب رہا یہ کہ 7 مشکیزوں کی تعیین کیوں کی سرکار نے، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ 7 کا عدد مبارک ہے، اس لیے کہ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور 7 کے عدد کا دخل بہت سارے امور شریعت میں ہے۔ اب رہا یہ کہ خاص مشکیزے کے پانی کا اہتمام کیوں کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکیزے کا پانی بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ یہ شرط سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ ایسے مشکیزے ہوں کہ جن کا ابھی تک منہ کھولا نہ گیا ہو، بالکل لبالب اور بھرے ہوئے ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مشکیزہ بالکل بھرا ہوا ہوگا، ابھی منہ کھولا نہیں گیا ہوگا، تو وہ پانی زیادہ صاف ستھرا ہوگا، لوگوں کے ہاتھ اس میں پڑے نہیں ہوں گے، اور ابھی وہ پانی میلا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ مشکیزے کا جب منہ کھولتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے بسم اللہ پڑھ کر، تو یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ مشکیزے کا منہ ابھی تک کھولا نہ گیا ہو، تاکہ مشکیزے کا منہ جب کھولا جائے تو آغاز اللہ کے ذکر سے ہو۔ ہاں، اگلا باب دیکھیے، باب الوضوء من الطور، لوٹے سے وضو کرنا ہے نا۔ اب روایت وہی ہے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کئی مرتبہ آپ نے پڑھ لی ہے، کہ حضرت یحییٰ ابن عمارہ کے چچا عمرو ابن ابی حسن نے عبداللہ ابن زید سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سرکار وضو کیسے کرتی تھی، تو فدعا بطور من ماء، یہی محل ترجمہ ہے، تو انہوں نے پانی کا ایک لوٹا منگوایا اور اس سے وضو کر کے دکھایا۔ فدعا بطور من ماء، پانی کا ایک لوٹا منگوایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوٹے سے وضو کرنا یہ جائز ہے۔ اگلی روایت دیکھیں آپ، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس، یہ روایت بھی کئی مرتبہ گزر گئی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پانی کا برتن منگوایا، فأوتیا بقدح راح فیہ شیء من ماء، ایک کشادہ پیالہ لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیاں اس برتن میں رکھ دی۔
انس کہتی ہیں فجعلت انظر الى الماء، تو میں نے پانی کو دیکھا کہ پانی کے چشمے نبی کریم علیہ السلام کے انگلیوں کے درمیان سے ابل رہے تھے۔ فحضرت، یہ ذا پہلے ہے، فحضرت من توضأ من، تو میں نے سرکار کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے وضو کرنے والوں کا اندازہ لگایا کہ وہ 60 سے لے کر 70 سے لے کر 80 کے درمیان تک تھے، یعنی اس پانی سے 70 سے زیادہ 80 تک لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا ہے نا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پیالے سے وضو کرنا جائز ہے، اور وہیں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اس سے یہ عظیم تر معجزہ تھا، اس لیے کہ پانی کی طبیعت میں سے یہ ہے کہ اس سے پانی نکلتا ہے، لیکن اعضائے جسم سے پانی نکلنا یہ بالکل خلاف طبیعت تھا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وضو کرنے والوں کی تعداد 15 سے 1500 تک تھی، اور یہاں پر اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 300 تک تھے، اور یہاں پر یہ ہے کہ 70 سے لے کر 80 تک تھے۔ تو یہ کئی مرتبہ ہوا اور کئی جگہوں پر ہوا، مختلف معاملات میں ہوا۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں، کسی وقت 300 لوگوں نے وضو کیا، کہیں پر 70 سے لے کر 80 تک، اور کہیں پر 1500 تک۔ تو تعدد واقعہ پر یہ محمول ہے۔ باب الوضوء بالمد، آپ ایک بات یاد رکھیں کہ مد، رطل، صاع اور فرق اور مکوک یہ عرب کے مختلف پیمانے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں پر لیٹر، سیر، کلو چلتا ہے، تو یہ مختلف ناپنے کے آلے تھے، بات سمجھے۔ مد 2 رطل کا ہوتا ہے، اور صاع جو ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، اور ایک مد 2 رطل کا، تو صاع ہوا 8 رطل کا۔ اور جو مگ ہے وہ مد ہی کے برابر ایک ناپنے کا پیمانہ ہے۔ ایک فرق ہوتا ہے 16 رطل کا، کتنے؟ 16 رطل کا، اور ایک صاع ہوتا ہے 8 رطل کا۔ تو گویا کہ جو فرق ہوا یہ ہوا 2 صاع کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے پانی سے وضو کرتے تھے اور کتنے پانی سے غسل کرتے تھے؟ تو پڑھو گے آپ روایت کہ سرکار 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے، اور 4 مد سے لے کر 5 مد تک پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے غسل 1 فرق پانی سے کیا۔ تو
آپ ایک بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ کتنے پانی سے وضو ہوگا اور کتنے پانی سے غسل ہوگا، یہ سب کے لیے ایک تعداد متعین نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ایک انسان وہ ہے جو ابھی بغیر داڑھی کا ہے، اس کے چہرہ دھونے میں پانی کم خرچ ہوگا، اور ایک وہ ہے جو داڑھی والا ہے تو اس کے چہرہ دھونے میں پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ ایسے ہی ایک آدمی اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھوتا ہے اور ایک آدمی اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تین مرتبہ اعضائے وضو دھونے والے کا پانی زیادہ خرچ ہوگا، اور جو اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھو رہا ہے لا محالہ اس سے پانی کم خرچ ہوگا۔ یہی معاملہ غسل میں بھی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سردی میں اگر غسل یا وضو کیا جائے تو پانی کم خرچ ہوگا، یا اگر گرمی میں وضو یا غسل کیا جائے تو پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہر ایک انسان کے وضو اور غسل کے لیے ایک مقدار متعین کرنا یہ مشکل ہے، بلکہ غسل کرنے اور وضو کرنے کی کیفیت اور موسم اور شخص کے اعتبار سے پانی کی مقدار مختلف ہوگی۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم حدثنا مسعر حدثني ابن جبر، ہے نا، یہ عبداللہ جبر ابن عتیق ہے۔ قال سمعت انسا یقول کان النبی، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام غسل کر لیتے تھے، یغسل یا یغتسل، غسل کر لیا کرتے تھے 1 سع سے لے کر 5 مد تک، اور سع ہوتا ہے 4 مد کا، تو مانا ہوا 4 مد پانی سے لے کر 5 مد تک، وہ توضع بالمد، اور 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اگلی روایت دیکھیں، اگلا باب المسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنے کا بیان۔ خفین پر مسح کرنا یعنی اگر خفین طہارت پر پہنے ہیں، پیر دھونے کے بعد پہنے ہیں، اور پیر دھونے کے بعد کے 2 مطلب ہو گئے، پورا وضو کیا، پیر بھی دھوئے اور پھر خفین پہن لیے، اور یہ خالی خفین پہنے، خالی پیر دھوئے اور خفین دھو لیے، خفین پیر دھو کر خفین پہن لیے، اور حدث طاری ہونے سے پہلے بقیہ اعضائے وضو کو دھو لیا، اور بعد میں حدث پایا گیا تو اب جو وضو کرے گا تو وضو کرنے میں پیروں کو دھونے کے بجائے خفین پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ خفین پر مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 2 دن 2 راتیں ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب خفین پر مسح کرنا یہ عامۃ الفقہاء اور عامۃ الصحابہ کے درمیان سے اس کا جواز ہے۔ عامۃ الصحابہ اور عامۃ الفقہاء کے نزدیک
خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، مگر بعد میں انہوں نے بھی اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کرام سے ملاقات کی، سب خفین پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ اسی لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل سنت و جماعت کی علامت قرار دیا۔ وہ کہتے تھے نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونرى المسح على الخفین ولا نحرم نبیذ التمر، کہ ہم اہل سنت و جماعت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو فضیلت دیتے ہیں، ختنین دونوں داماد عثمان ابن عفان مولا کائنات سے محبت رکھتے ہیں، خفین پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں اور نبیذ تمر کو حرام قرار نہیں دیتے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے خفین پر مسح کا جواز تب کیا جب کہ روشن دن کی طرح میرے پاس دلائل آ گئے۔ ہاں، اسی لیے حضرت امام کرخی نے کہا کہ جو خفین پر مسح کو جائز نہ سمجھے مجھ کو اس پر اندیشہ کفر ہے۔ بات سمجھئے، صرف حضرت علی، عبداللہ بن عباس اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما و عنہا سے یہ مروی ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے، مگر بعد میں جب حدیث سے اس کا جواز ثابت ہو گیا تو انہوں نے ان سے رجوع کیا، اور بعد میں تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ خفین پر مسح کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ ہاں، اگر خفین پر مسح کو جائز سمجھے اور پھر خفین کو اتار کر پیر دھوئے تو یہ عزیمت پر عمل کرنے والا ہوا۔ ہاں، بات سمجھے۔ چنانچہ حضرت ابو عمر ابن عبد البر نے کہا کہ خفین پر مسح کرنے والے تمام بدری، حدیبیہ میں شریک ہونے والے مہاجر و انصار اور تمام صحابہ، فقہا اور تابعین ہیں، اور خفین پر مسح کے جواز کی روایت 56 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے ہے۔ سمجھ گئے؟ اب سنیے روایت، فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے خفین پر مسح کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ بات سعد بن ابی وقاص سے سنی کہ سعد بن ابی وقاص نے یہ فرمایا کہ سرکار نے خفین پر مسح کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس روایت کے بارے میں اپنے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا، تو
فرمایا کہ ہاں. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں سرکار نے خفین پر مسح کیا ہے. اور ایک نصیحت بھی کی، اذا حدثك شيء سعد عن النبی فلا تسأل عنه غیرہ، کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کی کوئی حدیث بیان کر دیں تو اب اس حدیث کے بارے میں کسی دوسرے صحابی سے معلوم مت کیا کرو. اس سے حضرت سعد بن ابی وقاص کی عظمت شان معلوم ہوئی. بات سمجھ گئے؟ ہاں. اس روایت سے جہاں پر خفین پر مسح کا جواز ثابت ہوتا ہے، وہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کسی صحابی پر بھی بعض امور شریعت مخفی رہ جاتے تھے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور کثرت روایت اور کے باوجود ان پر خفین پر مسح کا جواز مخفی رہ گیا تھا. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بتایا. ایک بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ خبر واحد جب قرائن کے ساتھ مقرون ہو تو یہ مفید یقین ہوتی ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں. بعض لوگوں نے جو جیسے کہ روافض ہیں، شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خفین پر مسح کا جواز منسوخ ہے، اس لیے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تو یہ کہتے ہیں کہ اب اس آیت سے پیروں پر مسح کرنا فرض ہو گیا، خفین پر مسح کرنا نہیں. تو ان کے اس قول کا جواب وہ روایت ابھی جو پڑھیں گے آپ کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار نے خفین پر مسح کیا، اور غزوہ تبوک سب سے آخری غزوہ ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ خفین پر مسح کا جواز تو منسوخ نہیں ہوا. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرکار کو خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، اور جریر ابن عبداللہ بجلی سرکار کے وصال سے پہلے 6 مہینے پہلے ماہ رمضان میں اسلام لائے، اور یہ اسلام لائے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد. تو کسی نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے سرکار کو خفین پر مسح کرتے ہوئے سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے دیکھا تھا یا بعد میں؟ تو کہنے لگے میں سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے مسلمان ہی کہاں تھا. بات سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں وقال موسیٰ ابن عقبہ اخبرنی ابو النضر ان ابا سلمہ اخبرہ ان سعد حدثہ فقال عمر. پوری روایت ہوئی. اگلی روایت دیکھیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ایک حاجت کے لیے نکلے، فَأَتْبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ،
تو یہ خادم مغیرہ ایک پانی کا برتن لے کر ساتھ میں چلا. فصب علیہ، تو جب سرکار اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے تو سرکار کے اعضائے وضو پر اس خادم نے پانی ڈالا. فتوضأ ومسح علی الخفین، یہ محل ترجمہ ہے. سرکار نے خفین پر مسح کیا. ہاں بات سمجھئے. اب اس سے خفین پر مسح کی مشروعیت تو معلوم ہوئی، اس سے استعانت یعنی وضو میں استعانت بالغیر کا جواز بھی ثابت ہوا. اس تعلق سے میں تفصیل پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. ہاں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خفین پر مسح کا جواز آیت مائدہ کے نزول کے بعد بھی ہے، اس لیے کہ سورہ مائدہ غزوہ مریسع کے موقع پر نازل ہوئی اور یہ واقعہ غزوہ تبوک میں آیا، اور غزوہ تبوک یہ غزوہ مریسع کے بعد ہے. ہاں اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بزرگوں کی خدمت ان کے حکم کے بغیر بھی کرنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں تک ہو سکے انسان باوضو رہنے کی کوشش کرے. اگلی روایت دیکھیں. حضرت جعفر بن عمرو ابن امیہ زمری اپنے والد عمرو ابن امیہ زمری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. ملا فرماتی ہیں تابعہ حرب ابن شداد و ابان ابن یحییٰ کہ حضرت امام شیبان کی اس حدیث کو روایت کرنے میں متابعت کی ہے. کس نے؟ شداد نے، حرب ابن شداد نے اور ابان ابن یحییٰ نے، کہ انہوں نے یعنی حرب ابن شداد اور ابان ابن یحییٰ نے شیبان کی طرح یہ روایت یحییٰ سے کی ہے. اگلی روایت دیکھیے. عن جعفر ابن عمرو، وہی روایت ہے. عن ابی، جعفر ابن عمرو اپنے والد عمرو ابن امیہ زمری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم کو دیکھا کہ سرکار نے اپنے امامہ پر اور اپنے خفین پر مسح کیا. اس سے خفین پر مسح کا جواز ثابت ہوا. البتہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا کہ امامے پر مسح کرنا جائز ہے. ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ امامے پر مسح کا حکم نہیں ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر پر مسح کرنے کا حکم ہے. اور امامے پر مسح کرنے کا جو معاملہ ہے یہ چوتھائی سر پر مسح کرنے کے بعد، یعنی چوتھائی سر پر مسح کیا اور چوتھائی سر پر مسح کرنے کے بعد جو امامہ سر پر بندھا ہوا تھا اسے تھوڑا پیچھے سرکا لیا. اب چوتھائی سر پر مسح کیا اور چوتھائی سر پر مسح کرنے کے بعد آگے ہاتھ پیچھے لے گئے. اب امامے پر بھی مسح ہو گیا. تو یہ امامے پر مسح ہونا یہ چوتھائی سر پر مسح ہونے کے بعد تھا، یعنی چوتھائی سر پر مسح کرنا جو فرض تھا وہ پا لیا گیا. اب بعد میں ہاتھ امامے پر پھیلا لیا تو یہ امامے پر مسح بھی ہو گیا،
لیکن یہ امامے پر مسح ہی نہیں ہے کافی، بلکہ فرض جو تھا وہ چوتھائی سر پر مسح کرنا وہ ادا ہو گیا۔ ہاں، اگلا باب دیکھیے، فرماتے ہیں باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہران، یہ باب اس بارے میں ہے کہ اپنے موضوع پر مسح کب کرے گا، تو فرماتے ہیں اپنے موضوع پر مسح تب کرے گا جب کہ اپنے دونوں پیر موزے میں ڈالے ہوں، یعنی موزے پہنے ہوں اس حال میں کہ دونوں پیر پاک ہوں، دھوئے ہوئے ہوں۔ دھونے کے دونوں معنی میں نے آپ کو پہلے بتا دیے۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ پورا وضو کرنے کے بعد پہنے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ پیر دھو لیے اور موزے پہن لیے، اور اس کے بعد حدث طاری ہونے سے پہلے اس نے وضو مکمل کر لیا اور اس کے بعد حدث طاری ہوا، تو ایسے انسان کے لیے بھی خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ حدیث پاک وہی حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فآویت لانزع خفی، تو سرکار کو جب میں نے وضو کیا تو میں نے سرکار کے خفین اتارنے کا ارادہ کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعہما، رہنے دو، میں نے ان دونوں کو پیر دھو کر پہنا ہے۔ فمسح علیہما، تو سرکار نے ان پر مسح کیا۔ بات سمجھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ خفین پر مسح کے لیے شرط یہ ہے کہ خفین باوضو پہنے ہوں۔ یہ کون سے سفر کی بات ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سفر غزوہ تبوک کی بات ہے نا؟ ہاں، امام شافعی کے یہاں پر شرط ہے کہ پورا وضو کرنے کے بعد پہنا ہو۔ ہمارے دونوں صورتیں جائز ہیں، پورا مسح کرنے کے بعد پہنا ہو یا پہلے پیر دھو لیے ہوں اور خفین پہنا اور اس کے بعد حدث طاری ہونے سے پہلے وضو مکمل کر لیا، تو بھی خفین پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب من لم یتوضأ من لحم الشاة والسبیق، یہ باب اس بارے میں کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد یا ستو کھانے کے بعد میں وضو نہ کرنا، یعنی اگر باوضو تھا اور ستو کھا لیا یا بکری کا گوشت کھا لیا، تو بکری کا گوشت کھانے اور یا ستو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کے بعد اسی وضو سے نماز پڑھ لے جو وضو پہلے سے ہے۔ سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں وَأَكَلَ أَبُو بَكْرُ عُمَرُ عثمان رضی اللہ تعالی عنہم فلم يتوضؤوا، حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے کھایا، فلم یتوضؤوا، کیا کھایا؟ یہ مفعول محذوف ہے، یعنی چاہے مطلقاً کوئی بھی چیز کھائی جو آگ پر پکی ہو یا نہ پکی ہو، ہے نا، تو اس کے بعد انہوں نے وضو نہیں کیا،
یعنی پہلے سے وضو کیے تھے اور کھایا اور پھر کھانے کے بعد وضو نہیں کیا اور نماز کے لیے نکل گئے، ہے نا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان ابن عامر کہتے ہیں رأیت ابا بکر و عمر و عثمان اکلوا مما مست النار ولم یتوضؤوا۔ اور محمد ابن منکدر کی روایت ہے اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مع ابی بکر و عمر و عثمان خبزا و لحما فصلوا ولم یتوضؤوا، ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس بات پر صحابہ کرام کا اجماع ثبوتی ہے کہ مما مست النار کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاۃ ثم صلی ولم یتوضأ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے بکری کا شانہ کھایا ثم صلی ولم یتوضأ۔ اگلی روایت دیکھیے، فرماتے ہیں جعفر ابن عمرو ابن امیہ اپنے والد عمرو ابن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ سرکار بکری کے شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے۔ فدعی الی الصلاۃ، سرکار کو نماز کے لیے بلایا گیا۔ فالقى السکینہ، سرکار نے چھری ڈالی۔ فصلی، اور نماز کے لیے نکل گئے۔ ولم یتوضأ، اور سرکار نے وضو نہیں فرمایا۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ سرکار نے تو چھری سے کاٹ کر گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں پر حدیث میں ہے یحتز من کتف شاۃ، تو جواب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت میں گوشت چھری سے کاٹ کے کھانا یہ جائز ہے۔ ہاں، اور یہ نماز کے لیے بلانے والے کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ائمہ کو، بزرگوں کو نماز کے لیے بلانا بلا شبہ یہ جائز ہے۔ ہاں، اگلا باب مضمض من السویق ولم یتوضأ، یہ باب اس کے بارے میں کہ جو انسان ستو کھا کر کلی کرے اور وضو نہ کرے، یعنی خالی کلی کر لی ستو کھانے کے بعد اور وضو نہیں کیا۔ فرماتے ہیں حضرت سوید ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خیبر کے سال نکلے، حتیٰ اذا کانوا بالصحبہ، یہاں تک کہ جب آپ مقام صحابہ میں تھے جو کہ خیبر سے قریب ہے۔ فصلی العصر، سرکار نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے گئے، فلم یؤت الا بالسویق، تو صرف ستو لایا گیا۔ فامر به، تو سرکار نے حکم دیا، فسلیا، اس کو پانی میں بھگویا گیا۔ فاکل رسول اللہ، تو سرکار نے ستو تناول فرمایا، وہ اکلنا، اور ہم نے بھی کھایا۔ ثم قام الی المغرب، پھر ہم مغرب کی نماز کے لیے نکلے۔ فمزمز ومزمزنا، تو سرکار نے کلی کی اور ہم نے کلی کی۔ ثم صلی، پھر سرکار نے نماز پڑھائی۔ ولم یتوضأ، اور سرکار نے وضو نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ستو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
البتہ چونکہ اس میں کچھ چکناہٹ ہوتی ہے، اس چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے کلی کر لی، اور کلی کرنے سے منہ صاف ہو گیا اور نماز پڑھ لی۔ بات سمجھ؟ یہ حدیث بخاری شریف میں 7 جگہ پر ہے نا؟ اور ہاں، یہ جو صحابی رسول ہیں سوید ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری اوسی صحابی ہیں، بیعت رضوان میں یہ شامل تھے۔ ہاں، ان سے 7 حدیثیں مروی ہیں۔ بخاری شریف میں صرف سوید ابن نعمان سے یہی ایک حدیث مروی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا یہ مستحب ہے، اور ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، اور مما مست النار سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر سفر میں ہو تو سب کے پاس جو کچھ بھی کھانے کا سامان ہو سب اکٹھا کر لیں اور سب ایک ساتھ مل کر کھائیں، اس میں برکت بھی ہے۔ ہاں، اور اس میں اس بات کی بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ قافلے کے امیر کو سارے قافلے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی روایت حضرت میمونہ کی ہے، ان النبی اکل عند کتفہ، کہ سرکار نے ان کے پاس بکری کے شانے کا گوشت کھایا، ثم صلی ولم یتوضا، نماز پڑھی وضو نہیں کیا، اور گوشت آگ پر پکایا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مما مست النار سے وضو کرنا لازم نہیں ہوتا ہے، اور سرکار کو شانے کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کی وجہ علامہ قاری نے بیان فرمائی، لبعدہ عن النجاسات، اس لیے کہ یہ محل نجاست سے دور ہوتا ہے۔ ہاں، اگلا باب قائم فرمایا، هل يمزمز من اللبن، کیا دودھ اگر پی لیا تو دودھ پینے کے بعد کلی کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دودھ میں بھی چونکہ چکناہٹ ہوتی ہے، اس لیے وہ چکناہٹ کے ازالے کے لیے کلی کرے اور اس کے بعد میں نماز پڑھے۔ عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے شربا لبن، اور سرکار نے دودھ پیا، فمزمزہ، اور کلی کی، اور فرمایا ان لہو دسمہ، بے شک اس میں کچھ چکناہٹ ہے۔ تابعہ یونس و صالح ابن کیسان عن الزہری، یہاں پر امام زہری سے روایت کی ہے، عقیل نے، فرماتے ہیں عقیل کی متابعت کی ہے یونس اور صالح ابن کیسان نے امام زہری سے روایت کرنے میں، یعنی امام زہری سے یہ روایت عقیل نے بھی کی، یونس نے بھی کی، اور صالح ابن کیسان نے بھی کی۔ ہاں، اگلا باب آئے گا باب الوضوء من النوم، یہاں سے انشاءاللہ میں کل پڑھاتا ہوں، باب الوضوء من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔